اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام خلقت بنایا ہے اور انہیں خلق کیا ہے، اور پھر خلقت کے بعد ان کے لیے نظام ربوبیت مقرر کیا ہے ان کی پرورش کے لیے، اور انسانوں کو حکم ہے اس پرورشی الہی نظام کی اطاعت کرنا۔ جو کچھ اصول، قواعد، ضوابط اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے مقرر فرمائے ہیں انہیں آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اپنانا، اپنی زندگی میں ان کو جاری کرنا اور اپنی زندگی کو اس پرورشی نظام کے سپرد کرنا، اور اسی طرح تربیت و پرورش پانا جس طرح اللہ نے نظام مقرر کیا ہے۔ اور اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے نظام پرورش کی وضاحت کی ہے کہ آپ کی پرورش کے لیے اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے۔ پرورش یا تربیت سے مراد جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں رکھی ہیں، ان تمام صلاحیتوں کو تدریجاً، درجہ بے درجہ، مرحلہ بے مرحلہ کمال تک پہنچانا، اپنے آخری انتہا تک پہنچانا، اس کو تربیت کہتے ہیں، پرورش کہتے ہیں۔ وہ جسمانی صلاحیتیں بھی ہیں انسان کی، اور معنوی، ذہنی و روحانی صلاحیتیں ہیں انسان کی، اور اسی طرح سماجی صلاحیتیں انسان کی۔ انسان کے وجود کی خصوصیات میں اہم خصوصیت انسان کا سماجی ہونا ہے، اور وہ صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ صرف روح اور تن نہیں ہے، بلکہ روح و تن، روح و جسم کی ترکیب ایک بڑی ترکیب کے لیے، آمادگی کے لیے ہے۔ روح و جسم پھر مل کر سماج تشکیل دینے کے لیے ہے، امت بنانے کے لیے۔ یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ اس صلاحیت کو بڑھانا، اس کی پرورش کرنا، اس کو اپنے کمال تک پہنچانا بھی ربوبیت ہے و تربیت کا حصہ ہے۔ یہ بھی اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، الذی، یعنی اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اعبدوا ربکم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء،
اطاعت کرو اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش، آسمان کو بنا، اور پھر آسمان سے پانی نازل کر کے اس سے تمہاری ضرورت کی ہر چیز اگائی ہے، پیدا کی ہے۔ اس رب کی جس نے یہ کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے، فراش بنایا ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی عبودیت کرو، اس کی عبادت کرو، یعنی اس کے ربوبی نظام اور اس کے ربوبی قوانین کو عکس کرو اور ان کے مطابق زندگی گزارو۔ اب یہاں جس طرح آغاز میں بیان کیا ہے کہ ربوبیت سے پہلے خلقت کا مرحلہ ہے اور خلقت سے پہلے ابداع کا مرحلہ ہے یا فاطریت ہے، قرآن کریم کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین و آسمان کی فاطریت کی ہے، فاطر السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض، ابداع کیا ہے، فاطریت کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی خلقت کی ہے، جو کہ خلقت بنے ہوئے مواد سے معین شکلوں اور اندازوں کے مطابق موجودات کو بنانا خلقت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس خلقت کے بعد اب پرورش کی باری ہے۔ جو چیزیں لباس خلقت پہن کر وجود میں آ گئی ہیں، نظام ہستی میں آ گئی ہیں، موجودات شمار ہوتی ہیں، مخلوقات، اب ان کی پرورش کی باری ہے۔ پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے اس کو جعل سے بیان کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، خلقت نے پرورش کا موضوع فراہم کیا ہے کہ جس کی پرورش کی جائے، جسے پالا جائے، وہ پہلے پیدا تو ہو، بنایا تو جائے، لہٰذا پہلا مرحلہ انسان کی خلقت ہے۔ جیسے بچہ چھوٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ظاہری پرورش جو انسان کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے پہلے خلقت عطا کی ہے اور پھر اس کی پرورش کا مرحلہ شروع کیا ہے۔ خلقت نے پرورش کا موضوع بنایا ہے انسان یا دیگر موجودات، مخلوقات جو محتاج ہیں اس پرورش کی۔ اور پھر جو قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے، اصطلاح قرآن کریم نے، وہ ہے جعل، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ یہاں نہیں فرمایا کہ الذی خلق لکم الارض فراشا، ہر چند زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں علیحدہ آیات کریمہ میں بیان آیا ہے، خلق السماوات والارض یا خلق السماوات والارض، وہ ایک مرحلہ ہے خلقت کا۔ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر ما فی السماوات و ما فی الارض، ان کے اندر جو کچھ ہے، ان کا حصہ، ان کا جز، اس سب کو حق تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ لیکن یہاں پر خالقہ کا ذکر نہیں ہے۔ انسان کی خلقت کے بارے میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں خلق کیا ہے جس نے، اور تم سے پہلے والوں کو جس نے خلق کیا ہے، اس کی ربوبیت، اس کے نظام ربوبیت کو تم اختیار کرو، عبدیت و عبادت، یعنی اس کو اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے جعل کیا ہے زمین کو فرش، اور جس نے جعل کیا ہے آسمان کو بنا، اور جس نے انزال کیا ہے آسمان سے پانی، اور جس نے اخراج کیا ہے پانی سے ثمرات بطور رزق۔
پھر انسان کو ناہی کی ہے جال سے، فلا تجعلوا، اللہ نے جال کیا ہے تمہارے لیے یہ ماحول، فلا تجعلوا، لیکن تم جال نہ کرو، للہ اندادا، اللہ کی ند اور ضد اور اللہ کے مقابل میں نظام جعل نہ کرو، وانتم تعلمون، اپنی طرف نسبت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے زمین کو فرش جعل کیا ہے اور ہم نے آسمان کو بنا جعل کیا ہے، لیکن تم نے اللہ کے مقابل میں ند جعل نہیں کرنا، انسانوں کو روکا ہے جعل سے اور خود اپنی طرف نسبت دی ہے کہ ہم نے زمین کو جعل کیا ہے فرش۔ عموماً ہمارے مترجمین و مفسرین جس کمی کی طرف بارہا اشارہ کیا ہے کہ مقلدین ہیں، اس معنی میں کہ پہلے جو آدمی جو بزرگ توفیق پیدا کرتا ہے، جس کو سعادت نصیب ہوتی ہے اولین دفعہ ترجمے کی یا تفسیر کی، باقی سب اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں اور اسی کی باتیں نقل کرتے جاتے ہیں، آگے پھیلاتے جاتے ہیں، اس کو اپنا ترجمہ یا اپنی تفسیر قرار دیتے ہیں۔ یہ اپنی نہیں ہے، اسی کی ہے، الفاظ آگے پیچھے کر کے جملے بدل کے مفاہیم آپ نے وہی رکھے ہیں جو اس پہلے شخص نے، مبتکر نے یہ کام کیا ہے۔ اور ان ترجموں میں، تفسیروں میں جعل خلقہ ہی کے معنی میں ہے، جعل کرنا یعنی بنایا، خلق یا پیدا کیا، وہی الفاظ جو خلقہ کے ترجمہ میں اور تفسیر میں استعمال کرتے ہیں وہی جعل کے ترجمہ و تفسیر میں بھی لے کر آتے ہیں۔ اور یہ دقت نہیں کرتے کہ قرآن کریم میں لفظ خلق بھی استعمال ہوا ہے، لفظ جعل بھی استعمال ہوا ہے، لفظ فاطر و فطرہ بھی استعمال ہوا ہے، بدع بھی استعمال ہوا ہے۔ اگر یہ سارے الفاظ خلقت کے معنی میں تھے تو الفاظ بدلنے کی کیا ضرورت تھی؟ خلقہ خود عربی لفظ ہے، استعمال بھی قرآن میں متعدد مقامات پر ہوا ہے۔ اگر معنی خلقت ادا کرنا تھا تو لفظ خلق سے بہتر ادا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لفظ خلق کی جگہ پر جعل استعمال کریں، پھر توجیحات کریں، تاویلات کریں اور اس کی مختلف وجوہات تلاش کریں اور اس کو کسی طرح خلقہ کی طرف پلٹائیں۔ ائمہ لغت نے محنت کی ہے قرآنی الفاظ کے اوپر، اور بعضوں نے زیادہ دقت کی ہے، بعضوں نے انہی کی محنت کو اپنی کتابوں میں منتقل کر لیا ہے، شامل کیا ہے۔ بعضوں نے سطحی انداز اپنایا ہے، مختلف ہیں درجات ان علماء کے جنہوں نے لغات قرآن کی تفسیر و تشریح کی ہے۔ دو قسم کی لغات بنیادی ہیں، ایک لغت عرب کی بنیادی کتابیں جنہوں نے اصل لغت عرب کی تشریح کی ہے، یعنی الفاظ عربی کے بنیادیں اور اصول بیان کیے ہیں اور ان کے معانی واضح کیے ہیں، اور ان کے معانی کے تطورات یا مختلف مراحل جو الفاظ نے اور معانی نے طے کیے ہیں، لغت میں جو سفر کیا ہے ایک لفظ نے پیدائش کے بعد سے لے کر استعمال تک یا موجودہ زمانے تک، یہ لغات نے، بعض ائمہ لغت نے یہ محنت کی ہے، بہت بنیادی اور اساسی۔ اور قرآن کے مترجمین و مفسرین کو پہلے انہی کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لغت عرب اور پھر لغات قرآن۔ لغات عرب ساری قرآن میں استعمال نہیں ہوئی ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کریم میں لغت عرب میں رائج ہیں، قرآن میں استعمال نہیں ہوئے، لیکن جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ظاہر لغت عرب میں بھی وہ مستعمل ہیں، وہ رائج ہیں۔
لغات قرآن میں علیحدہ سے علماء نے اہتمام کیا ہے اور ان کی تشریح کی ہے، ان کی بنیادیں ذکر کی ہیں۔ بیشتر نے خود قرآن ہی کے استعمالات کو دلیل قرار دے کر اس کے معانی بیان کر دیے ہیں۔ سیاق دیکھا ہے کس آیت کے اندر کیا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس آیت کے متناسب لفظ کا معنی کیا ہے، اور اس کی آخری شکل یہ بن گئی ہے کہ ایک ہی لفظ اگر قرآن میں 100 دفعہ 100 آیات میں استعمال ہوا ہے تو اس کو 100 طرح سے معنی بھی کیا ہے، ایک معنی نہیں کیا۔ چونکہ سیاق دیکھ کر معنی کرتے ہیں اور سیاق مختلف ہوتا ہے۔ سیاق سے مراد کسی لفظ کے استعمال کے لیے جو جملہ بنا ہے، اس لفظ کے استعمال سے پہلے کے الفاظ، اس لفظ کے استعمال کے بعد والے الفاظ، اور اس لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر الفاظ جو مل کر ایک جملہ تشکیل دیتے ہیں، اور اس جملے میں ان سارے الفاظ کے معانی کا دخل ہے، یہ سیاق کہلاتا ہے۔ لیکن یہ الجھن پیدا کر دیتا ہے، اور اسی الجھن کو پھر دوسرے تقلید کرتے ہیں، آگے منتقل کرتے جاتے ہیں۔ جیسا بارہا عرض ہوا ہے کہ قرآن میں ایک بہت واضح ہدایت کا نظام موجود ہے، جس میں جیسے قرآن کریم کا فرمان ہے کہ بیان ہے، تبیان ہے، مبین ہے۔ قرآن بیان اردو میں گفتگو کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں کھولنے کو کہتے ہیں، وضاحت کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کا ابہام دور کرنا، کسی چیز کے اوپر سے غبار ہٹانا، بالکل کھول کے اس کو واضح شفاف کر دینا، اس کو بیان کہتے ہیں۔ بینا بینو، یعنی اس کو کھولو، اس کو وضاحت کرو، علیحدہ علیحدہ کرو، تاکہ ساری حقیقت کھول کے انسان کے سامنے آ جائے۔ اور قرآن نے اپنے بارے میں یہی کہا ہے کہ یہ بیان ہے، مبین ہے اور تبیان ہے، یعنی بہت واضح ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم آج اگر دیکھتے ہیں کوئی عالم قرآن پڑھتا ہے، اسے کوئی واضح چیز حاصل نہیں ہوتی، تکلف میں رہتے ہیں، یعنی یہ اظہار نہیں کرتے کہ ہم نے قرآن سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن ان کا رویہ بتاتا ہے کہ انہوں نے قرآن سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ان کی زندگی بتاتی ہے کہ انہوں نے قرآن سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جو خصوصاً قرآن پڑھنے والے، قرآن کے ترجمے کرنے والے، قرآن کی تفاسیر کرنے والے، قرآن کے دروس دینے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کی اگر عملی زندگی دیکھیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی خاص چیز قرآن سے ثواب کے علاوہ حاصل نہیں کی۔ اب یہ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ قرآن پر اعتقاد ہے، ایمان ہے، بھروسہ ہے، حد درجہ قرآن کی طرف رغبت بھی ہے، لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں، اب یہ ہر ایک کا تجربہ ہے، پڑھ کے کیا اس سے لیا آپ نے، ان آیات کو جتنی پڑھی ہیں آپ نے، حاصل کیا نتیجہ ملا؟ ایک نتیجہ سب کے ذہنوں میں ہے کہ اس پڑھنے کا ثواب مل گیا، ہمیں اس پڑھنے کا اجر ہے، اور وہ بھی قیامت میں ملے گا۔ زمین قرآن قیامت کے لیے نہیں ہے، یہاں کے لیے ہے، زمین کے لیے ہے، ہماری یہ موجودہ زندگی کے لیے ہے۔ خلقت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے موت سے پہلے کا، یہیں تک قرآن کی ہدایت ہے۔ اس کے بعد قرآنی ہدایت کا نتیجہ ہے، یہیں اسی کو قرآن بنانے آیا ہے، اسی کو قرآن سنوارنے آیا ہے، اسی کی ہدایت کے لیے آیا ہے قرآن۔ اس میں کیا لیا ہے ہم نے قرآن سے؟ ثواب تو نہیں ہے مقصود قرآن، ہدایت ہے مقصود قرآن۔ تو عملاً جو ہدایت جو لی ہے قرآن سے، وہ کہاں نظر تو آئے، کم از کم عمل میں نہ بھی ہو، گفتگو میں نظر آئے، بیان میں نظر آئے، کلام میں نظر آئے۔ اگر حرکات و سکنات میں نہیں بھی ہے، بات چیت میں نظر آئے۔ جیسے علماء کرام جب گفتگو کرتے ہیں تو قرآن ان کی گفتگو میں، قرآنی اصول، قرآنی مطالب، قرآنی حقائق ان کی گفتگو میں ہونے چاہیے، لیکن کمتر ہمیں ملتے ہیں۔
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے معارف جو واضح ہیں، ہم نے ان واضح معارف کو خود سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے تقلیداً جو دوسروں نے سمجھا ہے، دوسروں نے جو جہت دی ہے قرآن کی تفاسیر و ترجموں کو، اس کے ہم مقلد بن گئے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت کے ترجمے میں بھی اور اس آیت کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت سے مراد فلاں ہیں، فلاں شخصیات ہیں، فلاں افراد ہیں۔ وہ پڑھنے والے نے پڑھ کے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ اس سے مراد فلاں شخصیات ہیں، بس آخر تک اس کے ذہن میں یہ نقش ہو جاتی ہے یہ چیز، اور اس طرح قرآنی مطلب انسان کے ذہن میں اپنی جہت سے ہٹ کر کسی اور سمت مڑ جاتا ہے۔ انہی امور کا جو شکار ہوا ہے، یعنی جو مطالب قرآن زیادہ واضح کھلے نہیں ہیں، اسی طرح سربستہ بند حالت میں ثواب کے لیے تکرار ہوئے ہیں، لکھے بھی گئے ہیں، پڑھے بھی گئے ہیں۔ ان کا ایک مصداق ہے جعل۔ جعل ہم اگر ترجموں میں دیکھیں تو خلق کے معنوں میں ہی ہے یا سن کے معنوں میں ہے۔ بعض اہل لغت نے لکھا بھی یہی ہے کہ جعل کا مطلب خلق و سن ہے۔ خوب یہاں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر خلق و سن مراد ہوتا جعل سے، تو اس کو خود خلق، لفظ خلق اور لفظ سن سے کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ یعنی خلق کا معنی جعل زیادہ فصیح بیان کرتا ہے یا خلقہ بیان کرتا ہے؟ خود خلق زیادہ بہتر معنی بیان کرتا ہے خلق کا۔ جعل خلق سے بہتر تو خلق کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ اور یہ قاعدہ ہے، قانون ہے لغت کا، کہ جتنے الفاظ اور الفاظ کی بنیادیں اور الفاظ کے مبانی مختلف ہوں گے، اتنے ہی معانی بھی مختلف ہوں گے۔ اختلاف مبانی دلیل اختلاف معانی ہے، یعنی الفاظ مختلف ہیں، اس کا مطلب ہے معانی بھی مختلف ہیں۔ لیکن چونکہ کسی بزرگ نے یہ کام کر دیا ہے اور ہم اکابر و سادہ و بزرگان کو سمجھتے ہیں کہ جو کہہ گئے ہیں حرف آخر اس باب میں کہہ گئے ہیں، اس کے بعد سوچنا گناہ ہے، جرم ہے، اس وجہ سے ان الفاظ قرآن کے پڑھنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لفظ جعل قرآن کریم میں سب سے زیادہ تکرار ہونے والے الفاظ میں سے، اصطلاحات میں سے ہے، کثرت کے ساتھ۔ کچھ الفاظ ہیں قرآن میں چند دفعہ تکرار ہوئے ہیں، کچھ ایک اپنی حد میں ہے، اور یہ خود قرآن فہمی کے لیے ایک بنیاد ہے کہ وہ الفاظ جو قرآن میں تکرار ہوئے ہیں کتنی مرتبہ تکرار ہوئے ہیں، کون سا لفظ، کون سی اصطلاح کتنی بار اور کہاں کہاں یہ اصطلاح آئی ہے۔ ان کثیر استعمالات والے الفاظ میں سے ایک جعل ہے۔ جعل ربوبیت کا نظام یا ربوبیت کے لیے میدان بنانے کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ، یا اس آیہ کریمہ میں۔ البتہ باقی قرآن کریم میں بھی اس کے مشابہ استعمالات ہیں۔ خلقت کے بعد ربوبیت ہے، لیکن ربوبیت کے لیے خلقت، آسمان و زمین کی خلقت کافی نہیں ہے۔ اگر ہم آسمان و زمین کی خلقت کو مکمل سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی خلقت کامل بنا دی ہے، کہ البتہ خلقت مسلسل عمل ہے، نہ کہ ایک دفعہ ایک مرتبہ یہ کام ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ خلق خود آگے جاری ہے۔ جیسے کوئی صنعت میں ہوتا ہے، گاڑی ایک دفعہ بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد بنی ہوئی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ خلقت بھی اسی طرح سے ہے۔ کارخانہ خلقت میں ایک چیز اللہ نے بنا دی ہے،
اب یہ بنی ہوئی چیز چل رہی ہے، گھڑی ایک دفعہ بن جاتی ہے پھر چلتی رہتی ہے، اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. گھر ایک دفعہ بن جاتا ہے پھر اس کے اندر بنے ہوئے گھر میں سکونت ہوتی ہے. ہر روز وہ گھر نہیں بنتا. ایک دفعہ ایک چیز بن گئی ہے، اب بننے کے بعد اپنا سفر جاری رکھے ہوئے بقا کا. لیکن ایسے نہیں ہے، خلقت مسلسل امر ہے، بغیر وقفے کے خلق کا عمل جاری ہے، کائنات کی تخلیق کا. اور کائنات کے اندر متعدد اشیاء کا، حقائق کی خلقت کا عمل تسلسل کے ساتھ بغیر وقفے کے جاری ہے. جس دن رک گیا خلقت کا نظام رکا، اس دن جو بنا ہوا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ جو جاری ہے تخلیق کا نظام، اسی سے ساری چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ بنی ہوئی چیزیں جاری ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں. مسلسل بن رہی ہیں چیزیں، حقیقت ان کو وجود مل رہا ہے، تسلسل کے ساتھ مل رہا ہے. اب اس کو حکماء نے زیادہ گہرائی میں بیان کیا ہے تخلیق کو، کہ آگے انشاءاللہ جب خلقت کی بحث آئے گی اس میں وضاحت قرآن خود کھولے گا مطلب کو، ہم وہاں عرض کریں گے کہ کیا حکماء نے کیا تفسیر اس کی بیان کی ہے. خلقت میں جو چیزیں خلق کے مرحلے سے گزر کے سامنے آ جاتی ہیں، یہ پرورش کے کام نہیں آتی. جیسے ہم کسی فیکٹری میں، کارخانے میں جو چیزیں بن رہی ہیں ان کو اسی طرح سے اٹھا کے فیکٹری سے آ کے ہم اس مقام پہ لے آئیں جہاں ان کا استفادہ کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، تو وہ چیز نہیں آتی. اس کو کچھ اور مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. مثلا ہم تمام کارخانوں میں جائیں، وہاں جو چیزیں بن رہی ہیں انہیں دیکھیں تو خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں جو یہاں کارخانے میں بن رہی ہیں یہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی. ان کو اور بہت ساری مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. بننے کے بعد کچھ مراحل ان کو طے کرنے ہوتے ہیں تاکہ عمل میں آئیں، استعمال میں آئیں. استعمال میں آنے کے لیے خلقت کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو عمل کے لیے پھر تیار کیا جاتا ہے تاکہ عمل میں آئیں. استعمال، عمل میں کسی شے کو عمل میں لانا، یہ اردو لفظ عربی ہے اصل میں. استعمال کرنا یعنی کسی شے کو بننے کے بعد عمل میں لانا، بننے کے بعد عمل میں لانے تک اس کو مختلف مراحل سے اس شے کو گزرنا پڑتا ہے. بن کے استعمال میں چیز نہیں آتی. مختلف چیزیں، انسان اگر کھانے کی چیزیں دیکھے، پہننے کی چیزیں، یہ کپڑا جو کارخانے میں بنتا ہے یہ آپ کے استعمال میں نہیں آ سکتا. استعمال میں لانے کے لیے اس کو کپڑا بنتا ہے، پھر وہ کپڑا اندازوں کے مطابق کٹتا ہے، پھر وہ اس کپڑے کے تھان بنتے ہیں، پھر وہ تھان کپڑوں کے درزی کے پاس جاتے ہیں. درزی جن کے لیے یہ کپڑا ہے ان کے اندازے لیتا ہے اور ان کے سائز لے کر ان کے مطابق اس کو کاٹتا ہے، پھر اس کو سیتا ہے. ورنہ یہی کپڑا جو کارخانے میں بنا ہے یہ انسان کے کسی کام نہیں آ سکتا. استعمال میں، عمل میں نہیں لایا جا سکتا. عمل میں لانے کے لیے بننے کے بعد اس کو کافی مراحل طے کرنے ہیں تاکہ عمل میں اس کو لا سکیں، استعمال کر سکیں ہم اس کو. اللہ کا نظام خلقت بھی ایسے ہی ہے. جو چیز بن جاتی ہے خلقت کے مرحلے میں، عمل میں نہیں آ سکتی، ربوبیت میں وسیلہ نہیں بن سکتی. جیسے زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق کر دیا ہے. اس زمین، یہ جو خلقت، فقط خلقت ہوئی ہے اس کی، یہ نہیں ہے پرورش کے لیے، ربوبیت کے لیے، انسان کے لیے یا غیر انسان کے پرورش کے لیے اور رشد کے لیے، نمو کے لیے، اس کے بڑھنے، پھلنے، پھولنے کے لیے کافی نہیں ہے. خلقت کے بعد اس کو اور مرحلے کی ضرورت ہے. خلقت میں صرف شے وجود میں آتی ہے، یعنی اندازے کے مطابق اور مقدار کے مطابق، ضرورت کے مطابق، اس کو اندازے کے مطابق
ایجاد کیا جاتا ہے۔ خلقت سے پہلے ابداع ہے اور اس میں خام مواد بنایا جاتا ہے ابداع سے، پھر اس خام سے اندازوں کے مطابق امور بنائے جاتے ہیں، پھر اندازوں کے مطابق بنے ہوئے امور کو ایک علیحدہ مرحلے کی ضرورت ہے جس کو قرآن نے جعل کہا ہے۔ خلقت کے بعد ان اشیاء کو جعل کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب جعل ہو جاتے ہیں پھر یہ ربوبیت کے کام آتے ہیں، یہ وسائل پرورش بن جاتے ہیں، یہ وسائل تربیت بن جاتے ہیں، یہ وسائل ربوبیت کے قابل ہو جاتے ہیں جب جعل کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ جعل کا معنی جو عام طور پر کیا جاتا ہے درست معنی ہے ترجمہ، اکثر اردو میں یا فارسی میں بھی اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، کسی شے کو قرار دینا، جعلہ یعنی قرار دیا، یہ ٹھیک ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مکمل ترجمہ کی مطلب کی ترجمانی اس سے نہیں ہوتی قرار دینے سے، لیکن کسی حد تک جعل کا معنی، اس کی خصوصیت یا اس کے کچھ لوازمات اس کے اندر قرار دینے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ تشریح بھی حکماء نے بہتر کی ہے قرآن کریم کے اس عنوان کی بالخصوص۔ باقی جو طبقات ہیں ہمارے علماء کے، اس کو جعل ہی رکھا ہے اور خلق کا معنی کیا ہے، خلق کے علاوہ کچھ اور تفسیریں اس کی کی ہیں۔ حکماء نے درست جہت میں اس کی تفسیر کی ہے۔ اگر اس کو ہم سادہ الفاظ میں بیان کریں تاکہ سب سمجھ جائیں اس کو اصطلاحات کے بغیر، ابداع میں خام مواد کی پیدائش ہے، خلقت میں اس خام مواد سے مقادیر و اندازوں کے مطابق حقائق کی تکوین ہے، بنانا ہے، اور جعل میں ان تمام مخلوقات کو جو خلقت میں لباس خلقت پہن کے اور وجود میں آ چکی ہیں، مقادیر اور اندازے ان کے مقرر ہو چکے ہیں، ان اندازوں کا اب ایک نظام کی شکل اختیار کرنا جعل کہلاتا ہے۔ ان بنی ہوئی چیزوں کو جو الگ الگ ہیں، جب خلق ہوئی ہیں تو الگ الگ خلق ہوئی ہیں، خلق ہونے کے بعد ان کو جعل کرنا ہے، ان کے جعل کا مرحلہ ہے، یعنی ان کو ایک نظام کا حصہ بنانا ہے۔ جعل نظام سازی ہے اصل میں، خلق وجود سازی ہے یا مقدار سازی ہے، اندازہ سازی ہے۔ ابداع وجود بنانا، خام وجود بنانا، خلق اس خام وجود سے مقادیر معینہ کے مطابق موجودات ایجاد کرنا بنانا، اور جعل ان مقادیر اور ان اندازوں کو نظام میں منسلک کرنا۔ جعل کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو اس کے اپنے مقام میں رکھ دینا، جس کے لیے ہے، جس جگہ کے لیے ہے، جس مقصود کے لیے ہے، یا جو اس کے اندر افادیت ہے، جو اس کے اندر خاصیت بنائی گئی ہے خلقت کے مرحلے میں، اس کو اسی جگہ پر جا کر رکھ دینا، اس کو جعل کہتے ہیں۔ جہاں کے لیے یہ شے ہے، بنائی گئی ہے، وہیں اس کو جا کے رکھ دینا۔ اور یہ کام بھی ہم روزمرہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کارخانوں میں چیزیں بنتی ہیں لیکن بنتی کسی اور جگہ کے لیے ہیں۔ مثلا کارخانوں میں جوتا بنتا ہے تو ظاہر کارخانے کے لیے تو نہیں بنتا، یہ جوتا بنتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، تو پھر یہ جوتا بن کے وہاں پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کا مقصد ہے، جہاں اس کو استعمال میں لانا ہے۔ اسی طرح کھانے کی چیزیں بنتی ہیں کارخانوں کے اندر، یا کھیتوں میں اگتی ہیں یہ چیزیں، یہ اگ کے کھیتوں میں ہی نہیں دوبارہ ڈال دی جاتی، بلکہ انہیں اٹھا کے مختلف مراحل میں گزار کے وہاں پہنچایا جاتا ہے جس کے لیے یہ شے اگی ہے، یعنی جس جگہ کے لیے، جس مقصود کے لیے، جس ہدف کے لیے یہ شے بنی ہے، اس کو اٹھا کے وہاں پہنچانا ہے۔
اپنی جگہ پہ پہنچانا شے کو، خلقت میں اس کا بننا ہے، صرف ضروری نہیں کہ جہاں کے لیے ہے وہاں بنے، بنی کسی اور جگہ پر ہے، پہنچنا اس کو کسی اور جگہ پر ہے۔ اور وہ جو جگہ ہے جہاں پر اس کو جانا ہے یہ اکیلی نہیں ہے، یہ شے چونکہ فقط اس کو اٹھا کے وہاں لے جائیں، وہ جو اس کا مقام ہے یا جو اس کی جگہ ہے استعمال کی یا اس کے افادیت کی، فائدے کی، اس پورے مجموعے کو اور بھی چیزیں تشکیل دیتی ہیں۔ فرض کریں ہم اگر عمارت بنا رہے ہیں، اس عمارت میں ہم کوئی چیز، بجلی کا بلب لگانا چاہتے ہیں، تو بنا بلب کارخانے میں ہے، یہ تخلیق ہے، اس کی یہ خلقت ہے۔ اس بلب کو لے کر آنا اس جگہ جہاں کے لیے بنا ہے، اس کمرے میں، اس عمارت میں، اس ہولڈر میں، اس نقطے میں لا کر اس کو فٹ کر دینا، یہ جعل ہے۔ بننے کے بعد اٹھا کے لانا۔ اب جعل جہاں ہوا ہے تو وہاں، یعنی بلب کی جہاں لگانا ہے اس کو جا کر ہم نے فٹ کرنا ہے، تو یوں نہیں کہ بلب اٹھائیں اور آ کے یہاں فٹ کر دیں۔ فٹنگ کے لیے وہاں عمارت چاہیے، فٹنگ کے لیے بلب کے لیے باقی جو لوازمات ہیں اس کا ہولڈر چاہیے جس کے اندر اس کو فٹ کیا جائے، چھت چاہیے، باقی تمام لوازمات اس کے چاہیے تاکہ ایک بلب اپنی جگہ پہ لگ جائے جا کر۔ وہ جگہ بنانا، بلب سستا ہوتا ہے، بلب جس جگہ لگتا ہے وہ جگہ مہنگی ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے کروڑوں روپے لگا کے گھر بنایا ہے، پھر اس میں چند سو روپے کا یا چند ہزار روپے کا بلب لگایا ہے، تو بلب کارآمد ہے، لیکن بلب کے لیے جو جگہ بنی ہے وہ اس کی وجہ سے کارآمد ہے۔ اس جگہ نے بلب کے مقصد کو مہیا کیا ہے، بلب کی جگہ مہیا کی ہے کہ یہاں پر آ کر یہ فٹ ہو جائے۔ اور اسی طرح نظام چل رہا ہے، اشیاء بنتی ہیں، انسان بھی اسی طرح کر رہے ہیں، اشیاء بناتے ہیں، بنا کر پھر ان کو مختلف ذریعے سے جس جگہ کے لیے بنی ہوئی ہیں وہاں پہنچاتے ہیں، اور وہاں پہنچا کر ان کو استعمال میں لے آتے ہیں۔ وہیں پہ شے اپنے مقام پہ پہنچ کر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے، اپنا نتیجہ دینا شروع کر دیتی ہے۔ جب تک اپنے مقام پہ نہیں ہے، بنی ہوئی ہے، پیکنگ میں ہے، غلاف میں ہے، کارٹن میں ہے، کسی سٹور میں، گودام میں پڑی ہوئی ہے، کسی کنٹینر میں پڑی ہوئی ہے، کسی ایئرپورٹ پہ پڑی ہوئی ہے، کسی سی پورٹ پہ، بندرگاہ پہ پڑی ہوئی ہے، 1000 سال پڑی رہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، جب تک یہ شے اپنی جگہ پہ پہنچ نہیں جاتی اور اپنی جگہ پہ جا کر فٹ نہیں ہو جاتی۔ تخلیق میں چیزیں بنانا ہے، جعل ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ پہنچانا ہے اور اپنی جگہ پہ ان کو قرار دینا ہے، اپنی جگہ پہ ان کو فٹ کرنا، مقرر کرنا ہے۔ جب اپنی جگہ پہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں پھر ان سے استفادہ شروع ہوتا ہے۔ ربوبیت جعل کے بعد ہے، جعل کے ذریعے شے اپنی جگہ پہنچی ہے اور پھر اس کو استعمال میں لے آئے ہیں۔ اب اس سے اگر پرورش کا وسیلہ ہے تو آپ پرورش اس سے لیتے ہیں، پودے کی پرورش ہے تو پودے کی پرورش میں وہ شے اپنا کردار ادا کرتی ہے، حیوان کی پرورش کا وسیلہ ہے تو اس کو جب اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے یہ چیز تو حیوان اس سے پرورش پاتا ہے۔ اگر فصل، نباتات، گندم نے پرورش پانی ہے تو یہ چیز جب اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، اس کو اس جگہ پہ پہنچا دیا جاتا ہے، گندم پرورش پاتی ہے، پھر یہ رزق جس کے پاس پہنچتا ہے وہ اس سے پرورش پانا شروع کر دیتا ہے۔ خلقت اور ربوبیت کے درمیان ایک بڑا اہم مرحلہ ہے جو قرآن کریم نے اہتمام کے ساتھ واضح ذکر کیا ہے، لیکن تفسیروں میں اوجل ہو گیا، تعلیمات و تبلیغ میں ہم سے گم ہو گیا، وہ حلقہ نظام کا، وہ ہے جعل کا مرحلہ۔ تو جعل، اس کا اگر ہم خلاصہ کریں تو جعل یعنی نظام سازی، نظام بنانا ہے کہ ہر شے کو بنا کے اپنے جوڑنا ہے، اپنے اپنے مقام پہ ان کو قرار دینا ہے، اور اس جعل کے نتیجے میں پھر جو چیز بنتی ہے، قائم ہوتی ہے، وہ استفادے کے قابل ہوتی ہے، صرف خلقت سے نہیں ہوتی۔ اور اس کو
قرآن کریم نے وسعت دی ہے دونوں شعبوں کے اوپر، تکوین میں بھی اور تشریح میں بھی۔ تکوین میں جس طرح ہم کہتے ہیں یہ مخلوقات خدا ہیں، اسی طرح تکوین مخلوقات بننے کے بعد، یعنی مخلوقات تکوینی وجود میں آنے کے بعد ان کو مجعولات بننا پڑتا ہے، مرحلہ مجعول سے گزرنا پڑتا ہے، پھر یہ اپنے مقام پہ پہنچ کے مجعول ہونے کے بعد کسی کام آ سکتی ہیں یہ چیزیں۔ اور اسے ہم تبیین میں عموماً نظر انداز کر جاتے ہیں جعل کو، جبکہ سب سے اہم مرحلہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے مقرر کیا ہے یا دیگر کائنات کے لیے وہ جعل ہے، یعنی خلقت جتنا ہی اہم مرحلہ ہے، یا بعض لحاظ سے کہیں کہ انسان کے یا جس کے لیے یہ کام ہوا ہے اس کے لیے یہ خلقت سے بھی اہم ہے، چونکہ جو چیز کارآمد بناتی ہے کسی شے کو وہ جعل ہے اس کی۔ اور یہ اصطلاح عموماً استعمال بھی کرتے ہیں علماء، لیکن نہ اس کے قرآنی معنی میں، اس کے دیگر معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً فقہاء یہ اصطلاح زیادہ استعمال کرتے ہیں، جعل حکم، مراحل جعل حکم، حکم جعل ہوتا ہے۔ اور یہ عالم تشریح ہے، جس طرح تکوین میں زمین کو اللہ نے جعل کیا ہے، جعل الارض فراشا، زمین کو اللہ نے فراش جعل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم جعل کیا ہے، وجوب جعل کیا ہے، وجوب نماز، وجوب صلاۃ، وجوب صوم۔ یہ اصطلاح علماء کے زبانوں پہ اور ان کے گفتگو میں کثرت سے استعمال کی جاتی ہے، بغیر اس کے کہ اس کو صحیح قرآنی معنی میں عکس کریں۔ اور پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ دین شناسی کے جو بنیادیں ہیں، جیسے ہمارے بعض بزرگان، ایک اصطلاح ہمارے استاد بزرگوار، استاد معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ آملی دامہ ظل العالی استعمال کی، انہوں نے کئی دفعہ کی، لیکن ایک دفعہ بہت برملا عمومی مجلس میں کر دی، خصوصی میں تو انہوں نے بہت سینکڑوں دفعہ ہم نے ان سے سنی، لیکن ایک آدھ دفعہ انہوں نے بہت کھول کے یہ بیان کر دی اور اس پہ بہت شدید رد عمل بھی آیا۔ لیکن ایسے ہی جرأت مند افراد یہ بات کر سکتے ہیں، باقی مصلحت کوش لوگ یہ باتیں نہیں کرتے۔ ایک تو اللہ ان کو دیتا نہیں ہے توفیق، یہ فہم اتنی دقیق جتنی ان بزرگوں کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور دوسرا فہم آ بھی جائے تو اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، یا بخیل ہو جاتے ہیں کہ جو بات اللہ نے مجھے بتائی ہے میں کسی کو نہ بتاؤں، یا پھر ڈرتے ہیں کہ اگر بتا دی تو لوگ برا مانیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ وہ اصطلاح یہ تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو انہوں نے اصطلاح عام بازار کی اصطلاح استعمال کی، مارکیٹ کی، جیسے کسان ہیں اور باغوں کے مالکین ہیں، باغدار، باغبان، یہ اگاتے ہیں، اصل تولید ان کی ہوتی ہے۔ کسان جو گندم اگا رہا ہے اور وہ باغدار انسان، باغ کا مالک جس کا باغ ہے، وہ پھل وہ اگاتا ہے، لیکن اس کا جتنی تولید ہوتی ہے یہ ساری بیچ میں آڑتی، اس کو اردو میں پنجابی میں آڑت کہتے ہیں، آڑتی اٹھا کے لے آتے ہیں۔ آڑتی کو فارسی میں دلال کہتے ہیں، عربی میں بھی اور فارسی میں بھی دلال۔ یہ آڑتی اٹھا کے لے آتے ہیں منڈیوں میں، پھر آگے اس کی تولید ان کے ہاتھوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی لوگوں کو جو گندم ملتی ہے کسان سے نہیں لیتے لوگ یہ گندم لیتے ہیں اپنے محلے کی دکان سے۔ یہاں کیسے آئی؟ کسی ہول سیلر کی دکان سے۔ ہول سیلر نے کہاں سے لی؟ کسی مل سے آٹا لیا، مل نے کہاں سے لیا؟ کسی آڑتی سے گندم خریدی، آڑتی نے کہاں سے لیا؟ اس دلال نے، اس نے منڈی سے لیا، منڈی میں بڑا آڑتی بیٹھا ہوا ہے جس نے کسانوں سے خریدا۔
اب آپ دیکھیں گندم کا سفر تولید کس کی ہے، پیداوار کس کی ہے، اور آگے یہ گندم کن کے ہاتھوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ ایک فرد ہے جو پیدا کرتا ہے گندم، اور 100 آدمی ہیں جو گندم کی دلالی کرتے ہیں۔ یہ دلال اپنا کچھ بھی نہیں ہے ان کا، وہی گندم بوری جو کسان نے پیدا کیا ہے اسی پہ کما رہے ہیں، اسی پہ کھا رہے ہیں۔ وہی بوری جو کسان نے بنائی ہے، باندھی ہے، اور آ کے آڑتی اٹھا کے لے آیا اس سے منڈی میں، وہی بوری منڈی سے چلتی چلتی مل اور آٹا اور دکاندار اور شخص کے گھر میں پہنچائی ہے۔ ہر ایک نے اس پہ بھرپور کمایا ہے۔ کسان کو کیا ملا؟ کسان کو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا۔ مثلاً ابھی آپ جو آٹا خرید رہے ہیں جس مہنگائی کے ساتھ، یا کھانے کی چیزیں، اب کسان کو کتنے میں یہ آٹا پڑتا ہے جو آپ کھا رہے ہیں؟ کسان کو پر کلو اس میں سے 10واں حصہ بھی نہیں ملتا۔ یہ کیوں اتنے دام بڑھ گئے، اس کی قیمتیں بڑھ گئیں اور کھانے والے کو اتنا ادا کرنا پڑتا ہے؟ یہ بیچ میں دلالوں کا کمیشن ہے سارا، کسانوں کو نہیں ملتا سارا کچھ، دلالوں کو ملتا ہے۔ یہ منڈی میں، بازار میں، مارکیٹ میں ایک رائج چیز ہے۔ اور جس حضرت استاد کا یہ فرمانا تھا کہ جس قوم کے اندر کسان کم ہوں، دلال زیادہ ہوں، وہ بھوکوں مرتی ہے، وہ محروم ہوتی ہے، وہ فقیر ہوتی ہے، اس کا استحصال ہوتا ہے۔ جس میں کسان دہقان نہ ہو، دلال زیادہ ہو جائے۔ اس کو انہوں نے یعنی اس طرح نہیں بیان کیا جیسے میں بیان کر رہا ہوں، وہ تو تشبیہ دی انہوں نے۔ تشبیہ چونکہ پہلے سے حل شدہ ہوتا ہے، جس کی تشبیہ دی جاتی ہے، جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، وہ دونوں سننے والوں کے لیے دونوں باتیں واضح ہوتی ہیں، لہٰذا وہ تشبیہ سے فوراً ہی سمجھ جاتے ہیں۔ ہمیں ضرورت پڑتی ہے یہاں اس کنفیوز قوم کو سمجھانے کے لیے، ہر چیز کھولنا پڑتی ہے۔ اس کو انہوں نے تشبیہ دی علم سے، کہ علم جو ابھی لوگوں کے پاس آتا ہے، مثلا طالب علموں کو ملتا ہے یا عوام کو یہ علم ملتا ہے، یہ جس کے ذریعے سے مل رہا ہے، جس سے طالب علم علم لے رہے ہیں، آیا یہ اس کی اپنی تولید ہے؟ یہ علم اس نے یہ علم کشف کیا ہے؟ یہ دلال ہے۔ یہ تعبیر استعمال کی جو بہت سخت تھی، اور اس کا شدید رد عمل آیا بھی، اور بالآخر جو ہمیں توقع تھی اتنا نہیں آیا۔ اگر یہ پاکستان میں یہ بات کرتے تو معلوم نہیں کیا ہونا تھا، لیکن ایران میں بات کی تو رد عمل آیا بھی، لیکن پھر بھی کم آیا، یعنی جتنی بات سنگین تھی، سخت تھی، اس لحاظ سے کم رد عمل آیا۔ چونکہ یہی باتیں ملا صدرہ نے کی تو سزائے موت ہو گئی، شیخ اشراق نے کی، سزائے موت ہو گئی، بہت سارے سولیوں پہ چڑھے، پھانسیوں پہ چڑھے، بقول مولا رومی کے کہ یہی بات منصور نے کی تو پھانسی پہ چڑھ گئے۔ وہ اگر یہ حقائق، تلخ حقائق لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں تو پھر رد عمل بھی اتنا ہی آتا ہے۔ محفوظ وہ مصلحت کوش کتوم لوگ ہیں جو اگر کوئی بات سمجھ بھی آ جائے بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو، تاکہ ہماری جان محفوظ رہے۔ انہوں نے کر دی کہ یہ دلال ہیں علم کے۔ اور اب یہ کس بارے میں کہہ رہے تھے؟ حوزہ علمیہ کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ سخت بات یہ تھی کہ حوزہ علمیہ دلالوں سے بھر گیا ہے، مولد نہیں ہیں، علم تولید کرنے والے، علم کشف کرنے والے، علم کو پھیلانے والے، علم کو بڑھانے والے، علمی گہرائیوں میں اتر کے نئے نئے راز، نئے نئے علوم کے اسرار کشف کرنے والے نہیں ہیں۔ وہی جو پہلے والے کر گئے ہیں، منڈیوں میں سامان پڑا ہوا ہے، ان کی تولیدات اسی کو دلال لے کے بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اور اپنی آڑت چمکائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نام اپنے لکھے ہوئے ہیں۔ بات ایک بھی اپنی نہیں ہے، بات ساری ان بزرگوں کی ہے جو پہلے کئی 100 سال پہلے یہ حقائق برملا کر کے چلے گئے ہیں، ان کی باتیں لے کے آپ اپنا روزگار چمکائے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے
محروم رہ جاتا ہے. جیسے حضرت استاد کے الفاظ ہیں کہ کسان کم ہوں دلال زیادہ ہوں وہ قوم بھوک مرتی ہے. صرف مہنگائی بڑھتی ہے اس میں. یہ جو مہنگائی ہے دلالوں کی وجہ سے ہے پاکستان میں. اگر کسان ہوتے جتنے دلال ہیں اتنے کسان ہوتے تو مفت میں گندم ملتی ہے ہر پاکستانی کو. اگر یہ سارے دلال کسان بن جاتے تولید کرتے سب کچھ بیچنے کے بجائے کمیشن کمانے کے بجائے یہ کام کرتے. اسی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ وہ حقائق قرآنی کھلتے نہیں ہیں. اگر قرآن کے حقائق انسان یہ سمجھے کہ قرآن ہر نسل کے لیے اپنا ایک پیغام رکھتا ہے، جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر نسل کو نئے سرے سے پرانی نسل سے جو میراث لی ہے اسے احترام سے لے، لیکن اپنی ہدایت خود قرآن سے لے. پچھلی نسل کی میراث اور ترکے پہ نہ بیٹھی رہے. انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق جو کچھ سمجھا ہے ان کے لیے ٹھیک تھی یہ باتیں. شہید مطہری یہی فرماتے ہیں کہ ہر نسل کو اپنا فہم ہونا چاہیے. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ ہر 20 سال بعد نئی تفسیر قرآن آنی چاہیے، ہر 20 سال کے بعد. چونکہ اس صورت کے ساتھ انسانی زندگی کے حالات بدل رہے ہیں، متحول ہو رہے ہیں کہ 20 سالہ پرانی تفسیر اس نسل کے کسی کام کی نہیں ہے. ان کے اپنی تفسیر ہونی چاہیے، اپنے زمانے کے مطابق ہونی چاہیے. خوب یہ کمی ہے، یہ فہم قرآن میں، تعلیم قرآن میں اور باقی معارف کے اندر یہ جو حضرت استاد نے بیان کیا ہے دامہ ظل العالی، یہ بہت تلخ ہے لیکن ہے حقیقت ہے. یہ اگر ہم جعل کو سمجھ گئے ہوتے، تفسیر کیا ہوتا، یا جیسے حکماء نے تشریح کی، اگر اس کو ہم قرآن میں ہی رکھ کر تشریح کرتے تو آج بہت غنی ہوتے ہم ہر پہلو سے. جو چیز نہیں ہے آج قرآن سے نہیں لے سکے، احکام لیے ہیں نظام نہیں لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو نظام سازی کا مرحلہ تھا قرآن کا اس میں دقت ہی نہیں کی، اس کو ترجمہ ہی خلق میں کر دیا. اس وجہ سے آج ہم الہی نظام سے ناواقف اور ناآشنا ہیں. قرآن پڑھتے ہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، چونکہ جعل کا معنی خلقہ ہے. خوب خلقہ کا معنی سے کیا ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق کیا، خلق کر دیا ہے، اب ہم اسے کیا حقیقت سمجھیں؟ اللہ نے زمین کو خلق کیا ہے، پھر زمین کو جعل کیا ہے، اور آپ کے استفادے کے لیے خلق شدہ زمین کافی نہیں ہے. خلق شدہ زمین آپ کچھ بھی نہیں اس سے نہیں فائدہ اٹھا سکتے. خلق شدہ زمین ہے ابھی موجود ہے. خلق شدہ زمین کون سی ہے؟ یہ ناقابل عبور پہاڑیاں، یہ خلق شدہ ہیں، جعل نہیں ہوئی. دلدل جہاں پانی کھڑا ہوا ہے، نہ انسان گھس سکتا ہے، نہ حشرہ کوئی اس میں جا سکتا ہے، نہ کاشت ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی بلڈنگ بن سکتی ہے. یہ خلق ہے. یہ زمین صرف خلق ہوئی ہے، جعل نہیں ہوئی. وہ زمین جو جعل ہوئی ہے خلق کے بعد، جو کھیت ہیں، یہ جعل ہے. یا مثلا اس کی ایک عام رائج مثال میں دوں کہ یہ زمینیں جو ریگستان ہیں، ناہموار ہیں، ان کو ہموار کر کے ان پہ سڑکیں بنا دی گئی ہیں، یہ جعل ہے. سڑک بننے سے پہلے یہ زمین خلق شدہ تھی، اب جعل شدہ بھی ہے، اب یہ مجعول ہے یہ زمین. اور آپ کے جو کام آ رہی ہے وہ خلق شدہ میں تو نہ آپ گزر سکتے تھے، نہ آپ کی موٹر سائیکل سر پہ اٹھا کے جا سکتے تھے، یا شاید نہ جا سکتے ہیں، اتنی ناہموار زمین تھی. یہ جو بڑی بڑی چوڑی سڑکیں ملک میں بنی ہوئی ہیں، یہ جعل ہے، یہی جعل ہے. یعنی زمین کو اب اس قابل بنا دینا، زمین کو اس طرح سے بنا دینا کہ انسان اس سے استفادہ کر سکے. یہ جو آج کھیت ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم کیسے بنائی ان لوگوں نے کھیت. کچھ ہم نے دیکھے آنکھوں سے بنتے ہوئے، پہاڑیاں تھیں، ان کو کاٹ کے لوگوں نے کھیت بنا لیے. یہ جعل کیا ہے، خلق کو جعل کیا ہے. اسی طرح دریا تھے،
ان دریاؤں کے پانی کو نہریں نکال لی ہیں، یہ جال ہے۔ پانی جو برسا زمین کے بہہ نکلا اور دریاؤں کی شکل میں، طغیانیوں کی شکل میں، یا یہ پانی جو سیلاب آتا ہے جس سے پاکستان میں کثرت سے پانی اترتا ہے، ابھی پانی سیلابی پانی کو گزرے ہوئے 6-7 مہینے ہوئے ہیں تقریباً لگ بھگ، اور ابھی پاکستان میں پانی ختم ہو گیا ہے، کھیتی باڑی کا پانی نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، بحران کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ اتنا پانی اترا ہے کہ 100 سال میں جتنا اترتا ہے اتنا 2 مہینوں کے اندر پانی اترا پاکستان میں۔ وہ سارا سمندر میں چلا گیا، سارا ندی نالوں میں بہہ گیا، یا کچھ کھڑا ہوا ہے، جوہڑ بن گئے ہیں۔ کمی کس چیز کی ہے؟ وہ خلق کا مرحلہ، تو پانی تو اتر آیا، نزول ماء، آگے جال جو انسانوں کو جال کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ پانی سنبھالنا، پانی کو کام میں لانا، کام میں لانے کے لیے اس کے لیے جو بنیاد بنانی تھی وہ نہیں بنائی، اس لیے یہ جو ملا خلقت میں ضائع بھی ہو گیا۔ جال مخلوق کو آمادہ کرنا، یعنی خلق شدہ چیز کو آمادہ کرنا، آمادہ کر کے اس کو اپنی جگہ پر، اپنے مقام پر رکھنا، جا کر اپنے مقام پر رکھنے سے مراد یعنی پہلے وہ مقام اس کا معین ہو، پھر اس مقام کے اندر جا کر یہ اس طرح سے فٹ ہو کہ اس چیز سے مل کر ایک سسٹم ایجاد کر دے، ایک نظام بنا دے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے مثلا ایک گاڑی ہے، گاڑی کا پرزہ، گاڑیاں کئی کارخانوں میں بنتی ہیں، ممکن ہے 50 کارخانے مل کے ایک گاڑی بنا رہے ہوں، ایک اس کا ٹائر بناتا ہے، ایک اس کی موٹر بناتا ہے، ایک اس کا وہ پرزہ بناتا ہے، ایک اس کا وہ پرزہ بناتا ہے۔ متعدد فیکٹریاں مل کر پرزے بناتی ہیں اور الگ الگ شہروں میں بناتی ہیں۔ کچھ چیزیں چائنا میں بن رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پاکستان میں بن رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں یورپ میں بن رہی ہوتی ہیں۔ پھر یہ سارے پرزے لے کر ان کو آپس میں ایک جگہ اسمبلنگ ہوتی ہے، جوڑتے ہیں ان کو آپس میں۔ یہ جو پرزے بنا رہے ہیں فیکٹریاں، یہ خلق ہے، اور جو کارخانہ ہے جہاں پر یہ سارے پرزے لا کے جوڑتے ہیں آپس میں، یہ جال ہے۔ اب آپ کو جو گاڑی ملی ہے وہ خلق سے نہیں ملی، جال سے ملی ہے۔ جال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پرزہ آپ خرید کے اسپیئر پارٹس کی دکان پہ رکھ دیں تو یہ پرزہ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا، نہ، اپنی جگہ پہ نہیں پہنچا، ابھی سفر میں ہے۔ یہ پرزہ جب گاڑی کے سسٹم میں فٹ ہو جائے گا، جہاں اس کی جگہ بنی ہوئی ہے وہیں پہ جا کے لگ جائیے۔ جب وہاں لگ کے اس باقی پرزوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، پھر یہ جال کہلاتا ہے۔ یعنی اپنی جگہ پہ پہنچانا، وہ جگہ جو اس کے لیے ہے، اور اس جگہ کے ساتھ مل کے باقی جو حصے ہیں، جز ہیں، ان اجزاء کے ساتھ مل کر یہ جز سارے مل کر ایک نظام بنائیں، اور سارے مل کر ایک حرکت ایجاد کریں، یا سارے مل کر ایک نتیجہ دیں، یہ جال کہلاتا ہے۔ اور یہی تشریح میں بھی ہے، احکام اللہ تعالیٰ نے جال کیے ہیں، اور یہی وہ سر ہے جو سارے راز برملا کر دیتا ہے، جن میں الجھے ہوئے نا ہم ابھی، کہ نبوت ختم ہو گئی، امام غائب ہیں، تو یہ لوگ اب دین پر کیسے عمل کریں؟ اب یہ دین کی بنیاد کو سمجھتے ہوتے تو بہت آسان تھا، یہی جال کو کھول دیتے، اس لفظ جال کو، تو بہت مسئلہ حل تھا۔ احکام اللہ نے جال کیے ہیں، خلق نہیں کیے، جال کیے ہیں، یعنی خلق شدہ چیز کو جال کیا ہے، اس کو نظام بنایا ہے، سسٹم میں اس کی جگہ پر جا کر اس کو فٹ کیا ہے۔ اور جال سسٹم بنانا اور سسٹم کے اندر جا کر چیزوں کو رکھنے کا نام ہے، تو یہ تو نظام قیامت تک ہے، اور قیامت تک یہ عمل جال مستمر ہے۔ جس طرح خلق مسلسل جاری ہے، جال بھی مسلسل جاری ہے۔ احکام بھی جال ہوئے ہیں، زمین بھی جال ہوئی ہے۔ اب جال کو اگر ہم مثلا پڑھیں قرآن کریم میں چند آیات، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے جال کیا ہے ہمارے لیے، یہ جال کو قرآن نے پیش کیسے کیا ہے۔
مثلا سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے، پہلا جو جال گزرا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ سورہ نساء میں ہے، ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما۔ اللہ نے تمہارے اموال جال کیے ہیں، زمین کو فراش جال کیا ہے، اموال کو قیام جال کیا ہے۔ اللہ نے مال کو جال کیا ہے۔ مال خلق جب ہوا ہے تو مال ہے، جب اس کو جال کیا ہے تو قیام ہے، یہ جال ہے۔ اسی طرح اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے انبیاء جال کیے ہیں۔ انبیاء بھی مجعولات میں سے ہیں، جعل کیے گئے ہیں۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہم وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ تعالیٰ نے بعض انسانوں کو، قوموں کو بندر اور خنزیر جال کیا ہے۔ یہ مجعولات الہی میں سے ہیں جو بندر و خنزیر بنے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، زمین و آسمان کو خلق کیا ہے۔ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، ترجمے میں کیا ہے؟ حمد ہے اس خدا کی جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے اور نور و ظلمت کو خلق کیا ہے۔ جال کا معنی بھی خلق، خلق کا معنی بھی خلق، ایک ہی آیت کے اندر ہے۔ اگر جال کا مطلب خلق ہوتا تو یوں ہوتی آیا، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وخلق الظلمات والنور، جعلہ کیوں کہا ہے؟ فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، شمس و قمر کو اللہ تعالیٰ نے حسبان جال کیا ہے، زمین اللیل کو سکن جال کیا ہے۔ هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا، نجوم کو خلق کر کے پھر جال کیا ہے۔ جال کیا کیا ہے؟ تمہارے لیے ہدایت جال کیا ہے ان کو، نجوم کو۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں اللہ نے خلق کیا ہے، وجعل منہا زوجہا، پھر زوج جال کیے ہیں، یعنی خلقت کی تکمیل جال سے ہوئی ہے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ نے جال کیا ہے کلمہ سفلی، کفرو کا، کفار کا کلمہ سفلی، اللہ کا کلمہ علیٰ جال کیا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، سورج کو اللہ نے جال کیا ہے، سورج کو خلق کیا ہے، پھر اسے ضیاء جال کیا ہے، سورج کو ضیاء جال کیا ہے یا اس کو نور جال کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارا رب چاہتا تو تمہیں خلق تو کیا ہے اللہ نے، خلقکم، تمہیں جال بھی کر سکتا تھا خدا، لیکن نہیں کیا، خلق کر دیا، جال خود ہونا ہے تم نے۔ امت واحدہ جال کر سکتا تھا اللہ، لیکن یہ کام اللہ نے نہیں کیا، تم پر چھوڑ دیا ہے۔ هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا وانہارا، خدا نے زمین کو پھیلایا ہے اور پھیلا کر پھر اس پہ جال کیے ہیں انہار و پہاڑ۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ، متعدد آیات ہیں، یہ مجموعی طور پر 400 سے زیادہ آیات ہیں جن میں جعل نظام، اللہ نے نظام سازی کی آیات ہیں یہ ساری، یعنی پروردگار نے جو چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں پھر ان چیزوں کو ملا کے تمہارے لیے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام میں تم پرورش پاؤ گے، نہ کہ مخلوق میں فقط، خام مواد میں، نظام یافتہ چیزیں، مجعولات میں تم نے، نہ مخلوقات میں، مجعولات میں تم نے پرورش پانی ہے۔ اور یہ جال دو طرح کا ہے، جال تکوینی ہے جس طرح یہاں آیا ماہ لباس میں ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے زمین کو خلق کر کے پھر جال کیا، خلق السماوات والارض جعل الارض فراشا، خلق کے بعد اس کو جال کیا ہے، یعنی اس زمین کے اندر پھر نظام بھی بنایا ہے، اس نظام کے لیے وہ تمام امور اس کے اندر رکھے ہیں جو ضروری تھے۔ جعل
عربی لغت میں اب یہ قرآن کریم نے جعل کو اس معنی میں استعمال کیا ہے نظام سازی میں. عربی لغت میں جعال اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے کھانا پکاتے ہوئے گھر میں یا کسی جگہ بھی اجتماعی کھانا ہو، بڑی دیگیں ہوں یا گھر میں چھوٹی دیگیں ہوں، عموماً جب ہنڈیا پکتی ہے مٹی کی ہو یا کسی میٹل کی بنی ہوئی تو گرم ہو جاتی ہے. اس کو کسی کپڑے سے اتارا جاتا ہے اور اسی کپڑے سے پکڑ کے اسے چولہے پہ رکھا جاتا ہے. وہ کپڑا صافی، وہ چیز جس سے پکڑ کے اس کو اتار کے رکھتے ہیں، یعنی جب ہنڈیا چڑھتی ہے تو اس کو چولہے پہ رکھنا ہوتا ہے، اس کی جگہ چولہا ہے، پکنے کے لیے اس کی جگہ چولہا ہے. جب پک جائے تو پھر اسے اتارتے ہیں، اتار کے جہاں سے کھانا نکالتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں اس کی جگہ چولہے کے نیچے ہوتی ہے. روزمرہ گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ باورچی خانوں کے اندر ہنڈیا چڑھاتے ہیں اوپر ان کے، پھر جب پک جائے تو اسے اتارتے ہیں. آج کل تو دیگچوں کے ہینڈل بنا دیے گئے ہیں ساتھ ہی، لیکن پہلے کپڑا ہوتا تھا الگ، ایک مخصوص کپڑا تھا جس کے ذریعے سے ہنڈیا اوپر رکھتے تھے اور نیچے اتارتے تھے. یہی جعل کا معنی ہے، یعنی شے کو جعل وہ عمل جس کے ذریعے شے کو آپ اپنی جگہ پہ رکھ دیں، اپنی جگہ سے. اگر اپنی جگہ پہ نہیں، مثلا ہنڈیا اگر پکانی ہے تو نیچے ہے، اٹھا کے اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیں، یہ جعل ہے. یا اگر پک چکی ہے تو اس کو اٹھا کے اس کپڑے سے نیچے رکھ دیں، یہ جعل ہے. یہی پھر معنی عربوں نے جو اس معنی میں استعمال ہوا تھا اس کو وسعت دی. ہر چیز کو اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھنے کو جعل کہتے تھے. اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے لیکن اپنی جگہ پہ نہیں ہے تو وہ اس کو حکم دیتے تھے کہ اجعل، یعنی اس کو رکھ، اپنی جگہ پہ رکھ، جا کر جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں پر رکھ اس کو. چونکہ اکثر اوقات انسان کی لاپرواہی سے یا غفلت سے یا لا علمی سے اشیاء ایسی جگہ پڑی ہوتی ہیں جو ان کی جگہ نہیں ہے. خوب آپ یہ طلاب کو علم ہوگا، اب تو شاید باقی جوانوں کو بھی علم ہوگا کہ نظم کہا تھا کہ دو چیزوں کا نام ہے، ہر کام اپنے وقت پر اور ہر چیز اپنی جگہ پر، یہ نظم ہے، اس کو نظم کہتے ہیں. اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنا یہ جعل ہے، یعنی نظام بنانا ہے. نظم نظام سے ہی ہے، نظام نظم سے ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر جب آتی ہے تو نظام بنتا ہے. اور ہر چیز اپنی جگہ پر آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کتابیں الماری میں رکھ دیتے ہیں، یہ ہماری اپنی ایک اعتباری جگہ ہے، اس کو اٹھا کے دوسری جگہ بھی آپ جگہ تبدیل کر دیں، اس کی کہیں اور رکھ دیں. ہر چیز کی جو بنیادی جگہ ہے، تکوینی جگہ ہے، تشریح میں جو اس کی جگہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. تو یہ ایسے نہیں ہے جیسے الماری میں کتاب رکھ رہے ہیں آپ، یا جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں جعل کر رہا ہوں آپ کو، امام جعل کر رہا ہوں، لوگوں کا امام جعل کر رہا ہوں. خوب امام کی جگہ ہے، امام کے لیے ایک پورا ماحول ہے، اس کے اندر جب اس کو قرار دیں تو امام ہو جاتا ہے وہ، ورنہ اسے ہٹا کے کسی جگہ پیدا کر دیں وہ جعل نہیں ہے، خلقت ہے، جعل نہیں ہے. بس یہ جعل نظام سازی ہے. اللہ تعالیٰ نے خلقت کے بعد اس مخلوقات کو اور ان موجودات کو جو ایجاد وجود میں آ چکی ہیں ان کو پھر جعل دوبارہ ایک عمل دیگر انجام دیا ہے، جعل کیا ہے، جعل کر کے ان کو نظام میں تبدیل کر دیا ہے. اور اس میں سے نظام ربوبیت بنا ہے جعل سے. پھر اس نظام ربوبیت کے اندر انسان کو ڈالا ہے کہ اب تو نے عبدیت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس جعل کے نتیجے میں بنے ہوئے نظام کی تو نے اطاعت کرنی ہے. خلقت تیرے لیے تربیت کے لیے کافی نہیں ہے، مجعول ہونا اس کا تیری تربیت کے لیے ہے. اس لیے جعل الارض فراشا، زمین کو اللہ نے فراش قرار دیا ہے. اب اس میں تھوڑا جعل کے معنی کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اور بھی بات کریں گے جتنی ضرورت ہو انشاءاللہ، باقی بعد میں. صلی اللہ علیہ وسلم.